جہنم بھی نہیں یہاں لفظ آیا. جہیم کے معنی جس مقام کے اوپر کوئی چلتا ہوا رک جائے، آگے جا نہ سکے. اسیم جس کی قوتیں، توانائیاں، صلاحیتیں پژمردہ ہو جائیں، افسردہ ہو جائیں، دوسروں کی محنت کی کمائی پر سہل انگاری کی زندگی بسر کرنے والے، ان کی اپنی توانائیوں کی یہ کیفیت ہو جائے اور وہ آگے بڑھنے کے قابل ہی نہ رہیں، جہیم ہے، وہیں رک جائیں. کہا یہ ان کا یہ رزق جس سے موت کوتاہی جس سے آتی ہے، اس رزق سے موت اچھی. جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یہ پرواز میں کوتاہی جو ہے یہ ہے اسیم. یہ ہے رزق جو بتایا گیا ہے کہ ان کا رزق بظاہر تو نظر آئے گا کہ نہایت عمدہ سب کچھ کھانے کو ملتا ہے، جزو بدن نہیں بنتا. یہ ہضم ہونے والا یہ رزق نہیں ہے، اسیمیلیٹ ہونے والا نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے ان اینیمیٹ کہ جس میں خود زندگی نہیں ہے، اور وہ جو جزو بدن نہیں بنتا، کھولتا ہوا تانبا. یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہ جو کھایا جائے وہ تو جزو بدن بننا چاہیے، ہضم ہونا چاہیے، اس سے انسانوں کی قوت توانائیاں بڑھنی چاہیے. لیکن اگر ایک فورن میٹر وہ جسم کے اندر ڈال دیا جائے تو ٹھیک ہے، پیٹ تو بھر جائے گا اس سے، بوجھ سے، لیکن اس سے آپ کو وہ رزق تو آپ کا نہیں بنے گا، توانائیاں تو اس سے نہیں حاصل ہوں گی. یہ نظام سرمایہ داری کا حاصل کردہ رزق جو ہے، انسانیت کی توانائیاں نہیں اس سے بڑھتی. بوجھ تو بڑا ہوتا ہے اس کا، وزن تو بڑا ہوتا ہے اس کا، لیکن اس سے توانائیاں اور صلاحیتیں نہیں بڑھتی. پیاس کے لیے پانی تو ہے، پیاسے کو گرم پانی پلا کے دیکھیے، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں پٹکی لگ گئی. پانی پیے جائے، پیاس نہ بجھے. قرآن نے یہ بتایا ہے نظام سرمایہ داری کے متعلق. مشہور 102 ایک دو چیز ہے ضرورت کی جو ہوتی ہے. ضرورت کی چیز جتنی ہو، یہ جتنا بھی نظام ہے سرمایہ داری کا، ضرورت تو بہت تھوڑی سی چیزوں میں پوری ہو جاتی ہے ان کی. یہ باقی جو ہوس ہوتی ہے، چل سو چل جسے ہم کہتے ہیں، ایک مل ہے نہیں ایک اور لگنی چاہیے، ایک فیکٹری ایک اور بننا چاہیے، ایک اور آرگنائزیشن کھڑی کر دی جائے، اس میں بھی شیئر لے لیے جائیں، اس میں بھی چھین لیا جائے، یہ جائیداد بھی بنا لی جائے، وہ اور کوٹھیاں بھی ہو جائیں. یہ کیا جذبہ ہے جس کے تابع یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ ضرورت تو نہیں ہے. الہاکم التکاثر. قرآن کہتا ہے ضرورت کی تو ایک حد ہوتی ہے. کتنی روٹیاں کھا لے گا، کتنے کمروں میں سو جائے گا. تو جو ایک فلم میں مذاقیے نے کہا تھا کہ یہ کمرہ کاہے کے لیے، کہنے لگا یہ سونے کے لیے، کہنے لگا یہ دوسرا کمرہ اتنا بڑا، کہنے لگا یہ میرے جاگنے کے لیے. جی تو اب یہ باقی جو کچھ ہے وہ سونے کے لیے تو ایک ٹھیک ہے، کاہے کے لیے ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے تکاثر، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی ریس ہے جو لگی ہے، ہوس ہے. تو اس ریس کا کوئی اینڈ بھی ہے، بھوک کا تو اینڈ ہے، پیاس کا تو اینڈ ہے. سونے کے لیے بھی ایک ہی پلنگ چاہیے، آپ کتنے، اور ایک ہی کمرہ چاہیے، اس کا تو نہیں. اس کا کوئی اختتام بھی ہے. حتی زرتم المقابر، کہنے لگے کہ ہاں آخری مقام اس کا ہے جسے قبر کہا جاتا ہے. آہا، قبر دیاں کناں تکر ریس جاری رہندی ہے. مرتے مرتے بھی بیلنس شیٹ دیکھتا ہے
اور اسی کو دیکھ کے دل ڈوبتا ہے. اکثر کئی سنا ہوگا موتیں واقع ہو جاتی ہیں جب اس میں دیکھتا ہے کہ اتنی کمی ہو گئی. کہتا کاہے کے لیے یہ ہو رہا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کہتا ہے اور زندگی کا عجیب چیزیں آ رہی ہیں عزیزان من. انیس جمع ہے اب آپ درد دل کہہ رہے زندگی کا کیا اعتبار ہے. کہتا ہے زندگی کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ 104 صورت، آخری صورتیں عجیب و غریب صورتیں، بڑی کنسنٹریٹڈ فارم میں پیغام آتا ہے. الذی جمع مالا وعددا. کہتا ہے زندگی کا سارا مقصد یہ رہ جاتا ہے دولت اکٹھی کرتے چلے جائیں اور پھر ان کو گنتے رہیں. بس مقصد حیات دولت اکٹھی کرتے رہیں اور اسے پھر گنتے رہیں کہ اب کتنا ہوا. یہ کیسی چٹکی دی ہے قرآن نے نازک مقام کی کہ پھر اس کو دیکھتے رہیں کہ اب کتنا بیلنس، اب کتنا ہوا، گنتے رہیں گنتے رہیں. ٹھیک ہے قرآن نے تو یہ چیز کہی تھی اہل جہنم کی کہ مقصد حیات ہی جمع کرو اور پھر گنتے رہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، جمع بھی کرو گنتے بھی رہو، گننے کے بعد بس اس میں سے اتنے پرسنٹیج جو ہے وہ دے دو اور پھر جمع بھی کرو گنتے بھی رہو. گننے کے بعد ہی وہ پرسنٹیج نکلتی ہے نا. کہتا ہے زندگی کا مقصد یہ رہ جاتا ہے. تکاثر ہے اس کا جذبہ جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا. کہتا ہے لے جاؤ اس کو وسط جہنم کے اندر اس کو ڈال دو. اور اگلی چیز ہے عزیزان من، ڈالو وہاں اور اس سے کہو ذق انا کا انت العزیز الکریم. تو بہت بڑا بنا پھرتا تھا، بڑی اختیارات اور اقتدارات اور قوتوں کا مالک اپنے آپ کو سمجھتا تھا، آنریبل بھی تھا، عزت کا بھی مقتدار تھا، یہ سب چیزیں موجود سمجھتا تھا، عزیز بھی تھا کریم بھی. کیا لفظ ہے ذق. اب چکھ مزہ اپنی اس تمام زندگی کے سرمایہ کا. ذق انا کا انت العزیز الکریم. اف بہت بڑا بنا پھرتا تھا، عزیز بھی تھا کریم بھی تھا، سب کچھ تھا. لیکن اعمال کے نتائج جب یہ سامنے آئے تو اس وقت پھر ذق ایک لفظ ہے وہ بھی 2 حرفوں کا عزیزان من. آپ سوچئے تو صحیح کہ کتنی قیامتیں اس کے اندر برپا ہیں. کسی کو عزیز و کریم کہنے کے بعد کہنا کہ آپ چکھ اس کا مزہ. قرآن کے بعض مقام تو پوچھو نہیں کہاں لے جاتے ہیں انسان کو. اتنے اختصار کے اندر اس قدر پوری داستان کہہ جانا. عزیز الکریم بھی تھا، ایک طرف کیفیت ذوق. اب چکھ مزہ اپنے اس تمام کا جو جمع کر کے دوسروں کی لوٹ و کسوٹ کی کمائی سے مترفین کی زندگی بسر کر کے آیا تھا. تو تکاثر میں ایک دوسرے سے بڑھنے کے بعد تو دیکھتا ہی نہیں تھا کہ تمہارے پاؤں کے نیچے کون روندا جا رہا ہے. سب کچھ تھا. تو عزت بھی تم بہت کرا رہا تھا، غلبہ بھی تیرا، اقتدار بھی بہت کچھ تھا. ذوق اب چکھ ذرا اس کا نتیجہ. انا ھذا ما کنتم بہ تمترون. یہ ہے جس کے متعلق تم سے کہا جاتا تھا اور تم کہتے تھے کہ کہاں کا عذاب و کہاں کی جزا اور کہاں کا سزا. تم اس کے متعلق اپنے آپ کو فریب میں رکھے ہوئے تھے، دھوکے میں رکھے ہوا تھا تم نے اپنے آپ کو. ایک طرف یہ کیفیت، دوسری طرف وہ لوگ کہ جنہوں نے اقدار خداوندی کے مطابق